نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، اور بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی سرکشی، گناہ پر دیدہ دلیری اور ان کی سزا میں مسخ کر کے بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت تک یہودیوں کے لیے ذلت اور غلامی کو مقدر کر دیا گیا۔ بندر بنانے کے حوالے سے ایک بات حدیث پاک کی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ یعنی جو یہودیوں میں جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور آج بھی یہ دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ جیسے خنزیر بھی پایا جاتا ہے، بندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سائل نے یہ سوال کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ بندر وہی بندر ہیں کہ جو یہودیوں میں بنا دیے گئے تھے، تو اس کا جواب ہمیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے مل گیا۔ تو موجودہ جو بندر ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس قوم کی اولاد سے نہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی۔ اور ایک ڈارون کا نظریہ بھی اسکولوں میں نصاب میں پڑھایا جاتا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ بھی بندر سے بنا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسے بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے حبیب، آپ کے رب نے یہودیوں کے آباء و اجداد کو ان کے انبیاء کی زبان سے ان کو یہ خبر دے دی تھی کہ اللہ رب العالمین قیامت تک یہودیوں پر ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا کہ جو انہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ یعنی یہودیوں کی یہ سزا قیامت تک ہے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیا اور انہوں نے نبیوں کی نافرمانیاں کی، قیامت تک انہیں سزا ملتی رہے گی۔ چنانچہ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ملے گا اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر بخت نصر کو بھیجا، سنجاریب کو بھیجا، رومی عیسائی بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کیا کہ جو اپنے اپنے زمانے میں یہودیوں کو سخت ایذائیں اور تکلیفیں دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان سلاطین کو ان کے اوپر مقرر کیا، اور پھر انگریزوں کی غلامی میں یہ یہودی رہے۔ اور قریب کے اگر آپ دور میں دیکھیں تو جرمنی میں ہٹلر کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا، اس ہٹلر نے انہیں چن چن کے قتل کیا تھا۔ آج یہ ہٹلر کے نام سے بھی، یعنی جو ہولوکاسٹ اگر آپ جانتے ہوں تو اس پر پابندی ہے کہ گفتگو کرنے پر بھی پابندی ہے۔ یعنی یہ اتنا یہ ڈرتے تھے کہ ہٹلر نے انہیں چن چن کر قتل کیا تھا اور انہیں اپنے ملک سے نکالا تھا، کیونکہ یہودیوں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی کھل کر وہ دشمنی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے کتنے خطرناک دشمن ہیں۔ اور موجودہ دور میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو کسی سلطنت نے اجتماعی طور پر انہیں اپنے ملک میں نہیں رکھا، بلکہ یہ فلسطین میں یہ آج آباد ہیں، اور یہیں سے انشاءاللہ یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرور ان کی تباہی کا آغاز دوبارہ ہوگا۔ یہ جتنی سازشیں آج یہ مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں وہ اس نے تسلیم کر لیا، اس نے تسلیم کر لیا، لیکن بظاہر کسی نے تسلیم کر لیا ہو، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے
لیے یہ مقرر کر دیا کہ قیامت تک انہیں سزائیں ملتی رہیں گی، کیونکہ یہ بڑے خطرناک دشمن ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی امت کبھی خوش نہ رہے، خوشحال نہ رہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں اور کس طرح مسلمانوں کو اپنے پنجے میں جکڑنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کے تحت ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور انہیں تباہ و برباد کرے گا، اور ان کی تباہی کا آغاز فلسطین سے ہی اب دوبارہ شروع ہوگا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہ میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ صالحین ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ہم نے یہودیوں کو ان کی جماعت کو ہی منتشر کر دیا اور ان کا شیرازہ بخیر دیا۔ اے محبوب یہ جو موجودہ یہودی ہیں ان میں کچھ نیک بھی ہیں، اور وہ ہیں کہ جو آپ پر ایمان لائے اور وہ دین پر ثابت قدم رہے، اور ان کے علاوہ انہی یہودیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دین کو بدل دیا، اور ہم نے انہیں دونوں طریقوں سے آزمایا، خوشحالی دے کر بھی آزمایا، بدحالی سے بھی آزمایا، ان پر رزق کی فراوانی کر دی، انہیں تندرستی دی اور دنیاوی عزت ان کے لیے کھول دیے، اور کبھی ہم نے ان پر قحط، بیماریوں، مصیبتوں اور ذلتوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے لوٹ آئیں، کیونکہ بعض مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ جو بندے کو رب کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ لوٹ آتا ہے، اور بعض کو راحت اللہ کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے گھبرانا نہیں چاہیے، کہ یہ مصیبت آپ کو اللہ کی طرف لائی ہے تو آپ کو اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت کی وجہ سے آپ مسجد میں تو آئے، اسی مصیبت کی وجہ سے آپ نے اپنے رب سے لو تو لگائی، آپ نے اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا، لیکن لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر کچھ ان کے ساتھ ہو جائے یا روزی بند ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بندہ اپنی نافرمانیوں کو یاد کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اور جب اس کی دوبارہ خوشحالی والے دن شروع ہو تو پھر وہ ایسا نافرمان دوبارہ نہ بنے۔ اب کیونکہ اس نے رجوع کر لیا تو اب وہ اس رجوع پر قائم رہے اور ہمیشہ پھر اسی طرح رہے، جیسے مصیبت میں اللہ کو پکارتا تھا ایسے خوشحالی اور راحت میں بھی اللہ کو ایسے ہی پکارے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم جس طرح اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا انداز الگ ہوتا ہے پکارنے کا، اور جب راحت ہوتی ہے تو ہمیں دل بھی نہیں کرتا کہ دعا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں مانگے، کہ جتنی اس کی فراوانی ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، بظاہر ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ مصیبت ہو یا خوشحالی ہو ہمیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہے، بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چند عیب اللہ نے اس آیت میں گنوائے۔ نمبر 1 عیب، پہلا عیب اللہ نے یہ بتایا کہ وہ رشوت لیتے تھے اور رشوت لے کر توریت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ دوسرا عیب اللہ نے بتایا کہ نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہمارا گناہ بخش دیا جائے گا، ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ نمبر 3 تیسرا عیب فرمایا اس جرم پر قائم رہے، اور جب رشوت ملی اسے لے کر شرعی حکم بدل دیا۔ چوتھا عیب قرآن نے بتایا یہ سارے جرم جو یہ کرتے تھے کوئی ایسا نہیں کہ نادانی میں ہو جاتے تھے، بلکہ یہ دیدہ دانستہ
دلیری کے ساتھ یہ جرم کرتے تھے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بیان ہوئی کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس پر ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ یہودیوں کی اس سرکشی کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس گمان میں تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اگر کچھ بھی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ فی زمانہ علماء کہتے ہیں اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے یہاں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ملے گی کہ جو بدعمالیوں کے باوجود اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کے اجر و ثواب تو ہمیں ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ شیطان نے ایسے سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو دھوکے میں پھنسا کر گناہوں میں رکھ دیا۔ لیکن وہ کہتے کیا ہیں؟ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں آخرت میں بخشا جائیں گے، یہ ایسے جاہل پیر جو آج معاشرے میں ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کامل پیر ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، لہٰذا ہم بخشے جائیں گے اور ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے حضرات کے لیے علماء کہتے ہیں یہ آیت میں غور کر لو، یہ کس کا عمل تھا؟ کون یہ کہتا تھا کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ وہ نبیوں کی اولاد ہونے میں فخر کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم گناہ کرتے رہیں، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے، اور اس حدیث پاک پر غور کر لیجئے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن دارمی میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتنی زبردست یہ حدیث ہے کہ ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ سنیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا کہ جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے، یعنی کپڑا جتنا پرانا ہو جائے تو ہلکا سا بھی ہاتھ لگتا ہے تو جڑ جاتا ہے، یعنی پھٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کی یہ حالت ہو جائے گی کہ لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا کہ جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے، وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر، یہ غور کیجئے گا جملے، فرمایا کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن کی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن پڑھیں گے لیکن کوئی شوق نہیں ہوگا اور قرآن سے کوئی انہیں لذت نہیں ملے گی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ لذت عبادت میں کیسے ملتی ہے، جب تک اس بندہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو پھر ملتی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کے اعمال صرف ایک طمع اور حرص ہوں گے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے، وہ برے کام کرنے کے باوجود بھی تبلیغ کریں گے اور کہیں گے کہ عن قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یعنی کتنا بڑا پیغام ہے، وہ کہیں گے ہم مشرک نہیں ہیں، ہم تو لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں لیکن وہ خود برے کام کرتے ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ میں اپنا جائزہ لوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے میرے اوپر اور ہر کوئی اپنے اوپر غور کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے اور قرآن حکیم اور عبادتوں کو کس طرح کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات احیاء العلوم میں کہتے ہیں، پہلے زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ دن رات عبادت کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ خوف ہوتا تھا کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت کرنے کے باوجود اپنے نفس میں سے خوف زدہ رہتے تھے اور بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے کے باوجود خواہشات سے اور ایسی چیزوں سے بچتے تھے کہ جس میں حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اب حالت یہ ہے، یعنی ان لوگوں کا بتا دیا کہ وہ لوگ کیسے تھے، ہمارے اسلاف کیسے تھے اور ہماری حالت کیا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ لوگ اب آج کے زمانے میں ایسے ہیں کہ تم لوگوں کو مطمئن دیکھو گے، خوش دیکھو گے، بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ سے منہ پھیر رکھا ہے، ان کا
خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو درگزر پر مغفرت کی امید رکھتے ہیں، گویا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی پوری فضل و کرم کی معرفت حاصل کر لی۔ اس طرح تو وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایسے تو پھر وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے انبیاء اور بزرگوں سے بھی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل کر لی، گویا کہ انبیاء کو بھی اللہ کی اتنی معرفت نہیں تھی، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی جتنی آج کے زمانے کے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے یعنی عفو و مغفرت کی صرف تمنا اور محض یہ سمجھنا کہ آسانی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر نیک اعمال کے باوجود بھی یہ لوگ کیوں رویا کرتے تھے، یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں خوف اور گریہ زاری کیا کرتے تھے، اور یہ کیوں غمگین رہتے تھے دنیا میں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ غور کرو قرآن کا پیغام کیا مل رہا ہے کہ ہم کتنے اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے وہ خوف جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ایسے نیک لوگوں کی صحبت، ان کی زندگی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ آیت ہمیں جو ہم نے ابھی باتیں سنی، اب اس آیت میں ہمیں سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا پیغام دیا گیا کہ اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایسے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے پہلی کتاب کی بھی اتباع کی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کی انہوں نے مکمل اتباع کی، یعنی جو توریت میں لکھا ہوا تھا وہ سب کو انہوں نے مانا اور اس پر عمل بھی کیا، کوئی اس میں تحریف نہ کی، اس کے مضامین کو نہ چھپایا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو بھی ایسے تھاما کہ اس کتاب کی بدولت یعنی توریت پر عمل کرنے کی بدولت انہیں قرآن پر بھی ایمان لانا نصیب ہو گیا۔ تو یہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا یہ ایسے ہے کہ جیسا بندہ اگر قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لے تو پھر اس کی زندگی میں نکھار آ جائے گا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ نماز کے بارے میں تو علماء فرماتے ہیں نماز اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں یہ بھی داخل ہے، البتہ اسے جداگانہ ذکر کرنے سے مقصود اللہ کا یہ ہے تاکہ وہ پتہ چلے کہ نماز کی عظمت اور اس کا اظہار پتہ چلے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی اہم عبادت ہے تو وہ سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کتنے فضائل ہیں، میں صرف 3 حدیث مبارکہ تاکہ ہماری اور رغبت نماز کی طرف بڑھے سنیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ یعنی حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھا یا رسول اللہ اسلام کے بعد یعنی اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، فجر کو فجر کے، ظہر کے، عصر، مغرب، عشاء، یعنی جو نماز کا ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا ہے اسی وقت میں نماز پڑھنا، یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے پڑھ لی یہ نہیں، بلکہ جو وقت ہے اسی میں، اور نماز کوئی چھوڑ دے میرے حضور فرماتے ہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی
تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ بگڑی تو سب بگڑے، یعنی یہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو لوگ صرف چند جیسے جمعے کی نماز پڑھنا بس یہ سمجھتے ہیں یہی بہت ہے، یہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، باقی 5 وقت کی نماز نہ پڑھنا۔ تو یہ حدیث پاک کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے کہ نماز سے کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اگر یہ ٹھیک ہوگی باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اور یہ کسی کے اعمال کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ جب وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا، باقی اعمال میں بھی یقیناً وہ ناکافی ہوں گے اور وہ اس کے درست ہوتے ہی نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ اور تیسری حدیث پاک میرے آقا کتنی بڑی زبردست حدیث پاک ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا۔ اچھی طرح یعنی اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات اور اس کے مکروہات سے بچتے ہوئے، یعنی اس کو پتہ ہوگا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، بہت آسان ہے، 4 یاد کر لے، سنتیں کتنی ہیں، 12 ہیں، مستحبات کتنے ہیں، وہ بھی چند ہیں، مکروہات کتنے ہیں، وہ بھی چند ہیں، یعنی اس کو یاد کر لے اور ان چیزوں سے بچتا ہوا وہ وضو کامل کرے۔ اور حضور فرماتے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں نماز پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، یعنی پوری خشوع خضوع سے نماز پڑھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن یہ حضور کی امت کو اللہ ان پر کتنا بڑا کرم کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، یعنی اسے بخش دے۔ کتنی بڑا اعزاز ہے کہ جس نے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا، میرے آقا کہتے ہیں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ اسے بخش دے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے بخشے چاہے عذاب کرے، یہ اس کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنے بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ اسے بخش دے۔ تو یہی ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اور اپنی حالت کو بھی غور کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی رحمتیں برکتیں عزتیں عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم اس قرآن حکیم کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم ہمیں ہر قسم کی بے راہ روی سے گمراہی سے محفوظ فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، ہمیں اس کی شب و روز شوق اور لذت کے ساتھ اے اللہ اس تیرے پیارے کلام کی تلاوت کی توفیق دے دے۔ اللہ اس کی توفیق دے دے، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس سے محبت عطا فرما۔ مولا کریم آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے یہاں پر درس قرآن میں موجود ہیں، یا اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو درس قرآن کی برکت سے سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔